بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کا واقعہ سورہ انفال کی آیت نمبر 5 کے ذیل میں بیان ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کے جو دوست احباب تھے، ان کے جو شاگرد تھے، وہ بہت ہی زیادہ فدائی اور جانثار تھے۔ تاریخ حیران ہے، کسی پیغمبر کے امتیوں نے ایسی قربانیاں پیش نہیں کی، اور آج بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو قربانیاں پیش کر رہی ہے وہ اس سے پہلے کسی پیغمبر کے امتیوں نے پیش نہیں کی۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو یہ کہا کہ یہ ایک قوم کی بستی ہے، ان پر حملہ کرو، کافر ہیں وہ، اور ان کا ملک جو ہے ان سے چھین لو اور فتح کر لو، تو تم بھی ایک ملک والے بن جاؤ گے، تمہاری بھی ایک حکومت ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب، آپ دونوں جا کر جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ اس طرح کی قوم تھی۔ اور ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کیسے تھے، ان کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ابھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ نکلے تھے ہم تجارتی کارواں پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن اب مسلح لشکر آ رہا ہے، تیاری بھی پوری نہیں ہے، افراد بھی پورے نہیں ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا ہم تیار ہیں۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہ سب مہاجرین ہیں، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ اسے کریں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے آپ وہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے جیسا بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا خدا، جائیے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں انتظار کریں گے، جب فتح ہوگی تو ہم آ جائیں گے۔ عجیب بدبخت لوگ تھے، اپنے پیغمبر کی ایسی بے ادبی کرتے تھے، اپنے پیغمبر کی ایسی گستاخی کیا کرتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی، اللہ کی، جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ملک حبشہ یعنی افریقہ کے مقام برک الغمات تک بھی لے جائیں گے، برک الغمات یہ افریقہ میں ایک جگہ ہے، اگر آپ ہمیں عرب ملک چھوڑ کر افریقہ جانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں گے۔ اللہ اکبر! ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کی اور ان کو جواب دیا، بلکہ ہم محمدی ہیں، محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہوتے ہیں وہ اپنے پیغمبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے قربان ہونے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے ہر وقت اور ہر لحظہ تیار ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارے مجاہدین پوری دنیا میں جہاد کر رہے ہیں نا، یہ ان صحابہ کرام کی تربیت ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا جواب دیا کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم اپنے وطن کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر افریقہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں لڑا دیں گے ہم، لیکن آپ کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ آج جو جہاد ہو رہا ہے یہ اسی کی برکت ہے۔ آج جو کم عمر لڑکے، 18-20 سال کے لڑکے دنیا کی شادی کو چھوڑ چھاڑ کر فدائی واسکٹ پہن لیتے ہیں، فدائی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو قربان کر ڈالتے ہیں، یہ انہی صحابہ کی تربیت ہے۔ ان کے پاس تو بارود نہیں تھا نا، تو جتنا تھا انہوں نے کیا نا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے فدائی تھے
کہ جب تیر آتے تھے تو تیر کے سامنے ڈھال رکھنے کے لیے ڈھال نہیں تھی تو اپنے سینے کو آگے کر دیتے تھے. کبھی سنا ہے ایسا شخص کسی دوسری قوم میں ہو سکتا ہے کہ گولی اس کے استاذ کو لگ رہی ہو تو شاگرد آگے ہو جائے؟ نہیں، یہ صرف ہماری امت میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری امت کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی، کبھی بھی شکست نہیں کھائے گی، کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگی، چاہے امریکہ اور اس کا باپ بھی آ جائے، چاہے افریقہ اور اس کی ماں بھی آ جائے، چاہے پوری دنیا کے کفار سب مل کر آ جائے، ہماری امت کو ختم نہیں کر سکتے. لن تہزم امت قائدها محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی امت جس کا کمانڈر محمد ہے اسے شکست نہیں ہو سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی پیغمبر تھے، نبی الملحمہ، سخت گھمسان جنگوں کے پیغمبر تھے. نبی السیف، تلوار والے پیغمبر تھے. نبی الرحمہ، مہربانی کے پیغمبر تھے. اور جب انسان کا ہاتھ سڑ رہا ہو اسے کاٹ دینا مہربانی ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا یہ ہاتھ سڑ رہا ہے، اسے مہربانی کر کے آپ کاٹ دیں. 5 لاکھ روپے لوں گا، آپ 6 لاکھ روپے لے لیں لیکن یہ کاٹ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کو کاٹتے تھے، یہ وہ سڑے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ وہ سڑے ہوئے پاؤں ہیں. ان کو کاٹے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ان کو کاٹے بغیر دنیا میں شریعت کا نظام آ نہیں سکتا. آج کل یہ لوٹے والے لوگ ہیں اور جمہوریت والے مولوی ہیں، قسم قسم کے افکار اور قسم قسم کے نظریات لوگوں کے بنے ہوئے ہیں. جہاد سے، قتال سے، جنگ سے دور بھاگتے ہیں اور اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. بے وقوف ہیں یہ. ملا نصیر الدین کی اولاد ہے یہ. ملا نصیر الدین کے لطیفے سنا کر بچوں کو ہنساتے ہیں نا لوگ، یہ پوری دنیا کو ہنسا رہے ہیں، جگ ہنسائی کا باعث بن رہے ہیں. اپنی امت کے لیے بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر اور بڑے بڑے تسبیحیں گھما کر اور بہت کچھ اپنی دینداری ظاہر کر کے جو جہاد سے اور قتال سے دور بھاگتے ہیں. ایسے لوگوں سے کسی خیر کی توقع کبھی بھی مت رکھنا. جہاد کی 3 قسمیں ہیں: زبانی، مالی، جانی. جہاد کے میدان میں نہیں آ سکتا لیکن ایسی تقریر کرتا ہے کہ حکومت ہل کر رہ جاتی ہے. ہمارے استاذ اور ہمارے رہبر و رہنما حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ وہ تقریر ہی کیا ہے جس کے بعد آپ کو حکومت گرفتار نہ کرے. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیسی تقریر ہے کہ آپ نے تقریر کر لی اور سب لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں. نہیں، تقریر ایسی ہونی چاہیے کہ حکومت کے چولہے ہل جائیں، حکومت کے ستون ہل جائیں اور حکومت آپ کو گرفتار کرے. دوسری قسم ہے مالی جہاد. آپ یہاں جہاد کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، فدائی بچے جو ہیں، فدائی لڑکے انتظار کر رہے ہیں کہ یار امیر صاحب کوئی ترتیب بنائے. امیر صاحب کی جیب میں 54 بھی نہیں ہے، 58 بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے. اب تم کیا سمجھو 54 کیا ہوتی ہے اور 58 کیا ہوتی ہے؟ ان سب کا زمانہ گزر گیا ہے. 54 ایک چھوٹا سا پیسہ ہوتا تھا، سکہ ہوتا تھا، ہم اس کے لیے رویا کرتے تھے. ابھی تم لوگوں کو ہم جو ہے 10 روپے دیں، 50 روپے دیں، تب بھی تم لوگوں کا منہ جو ہے فٹ بال کی طرح پھولا ہوا ہوتا ہے. اور جب تک اس پھولے ہوئے منہ پر سوئی نہ لگائے آدمی، اس وقت تک اس کی ہوا نہیں نکلتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک 54 اور ایک 58 اور 1 روپیہ امیر صاحب کی جیب میں نہیں ہے. وہ فدائی کے لیے آپ بارود خریدو. بھئی بارود کو چھوڑو، آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ پیٹ پھاڑنے کے پیسے مانگتے ہیں. کیا کریں؟ تو امیر صاحب بیچارہ لگا ہوا ہے، کبھی دبئی ٹیلی فون کر رہا ہے، کبھی ترکی ٹیلی فون کر رہا ہے، کبھی فرانس، کبھی امریکہ، کبھی افریقہ. تمام مسلمانوں کو بس جس سے بھی رابطہ ہے اس سے رابطہ کر رہا ہے. تو اچانک کسی سے رابطہ ہو گیا، اس نے کہا کہ 1 لاکھ میں بیچتا ہوں. امیر صاحب خوش ہیں اور ایک فدائی کو منتخب کیا. بس جاؤ اللہ کے بندے، اللہ اکبر، پھٹ جاؤ جا کر ان کافروں کے اوپر. اب آپ مجھے بتاؤ، اس شخص نے جس نے 1 لاکھ روپے بیچے، اس نے جہاد کیا یا نہیں کیا؟ ہاں،
اس لیے کہ اس کے لاکھ روپے اگر نہ آتے یہ بیچارہ فدائی یہاں بیٹھا رہتا. داڑھی نہیں نکلی ہے تو داڑھی اس کی آ جاتی، کالی داڑھی ہے تو سفید ہو جاتی، لیکن کام کیسے کرتا؟ یہ دوسری قسم ہو گئی نا. اور تیسری قسم جو ہے وہ جانی جہاد ہے کہ بس اپنے آپ کو مکمل اللہ کے راہ میں وقف کر دیا ہے. تو ایسا شخص زبانی بھی مجاہد ہے، ایسا شخص مالی بھی مجاہد ہے، ایسا شخص جانی بھی مجاہد ہے. وہ تینوں قسم اس کے اندر موجود ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو شخص مکمل اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اور جہاد کے میدان میں آ جاتا ہے تو کہیں موقع ملے تو زبانی کام بھی اسے کرنا پڑتا ہے نا. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت پاکستان یا حکومت افغانستان یہ جو نجس اور ناپاک حکومتیں ہیں ان کی تعریفیں کر رہا ہے، تو اب یہ مجاہد صاحب جو ہے اس نے پڑھا وڑا کچھ نہیں ہے، کوئی اتنی زیادہ دینی تعلیم اس کی نہیں ہے، لیکن جوش میں آئے گا اور ان کو کچھ کہے گا نا تو یہ زبانی جہاد ہوا یا نہیں ہوا؟ اور مالی جہاد بھی اس کی جیب میں تو اٹھنی بھی نہیں ہے اور کہتے وہ مالی جہاد کر رہا ہے. اللہ کے بندے اگر یہ کراچی میں ہوتا، پشاور میں ہوتا، اس کی تنخواہ ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہاں، یہ جو مولوی صاحبان ہمارے یہاں پر بیچارے پریشان رہتے ہیں، آٹے کے لیے پیسے نہیں، چاول کے لیے پیسے نہیں، تمہارا کیا خیال ہے کراچی میں ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے کیا؟ پشاور میں کیا ان کو کسی مدرسے میں تدریس نہیں مل رہی تھی کیا؟ لاہور میں اور بلوچستان میں کیا ان کو کسی مسجد میں امامت یا خطابت نہیں مل رہی تھی کیا؟ لاکھوں روپے مہینے میں ان کی تنخواہ بنتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ جہاد کے میدان میں آ گئے ہیں. تو یہ مالی جہاد انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ اور جانی تو ویسے بھی موجود ہے نا، بیٹھا ہوا ہے یہیں پر. کبھی گولی آ رہی ہے، کبھی گولا آ رہا ہے، کبھی ڈرون آ رہا ہے، کبھی بمباری ہو رہی ہے، کبھی کیا ہے. تو اس شخص سے افضل مجاہد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں افضل مجاہد بنائے، جیسے کہ ہمارے صحابہ کرام تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ سبحانہ و تعالی 7 آسمان اوپر عرش سے یہ فرما رہا ہے اگر وہ لوگ ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو ہمارا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہونا چاہیے، ہمارا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہونا چاہیے. اور صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جہاد میں جانا ہے، ابو سفیان کا کاروان بھاگ گیا ہے اور 1000 مسلح آدمیوں کا لشکر آ رہا ہے، 8 تلواریں ہیں تمہارے پاس، 2 گھوڑے ہیں اور بہت کم افراد ہیں، کیا کریں؟ جہاد کریں گے یا رسول اللہ. مہاجرین نے تو کہہ دیا ہم جہاد کریں گے، انصار نے بھی کہہ دیا کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے یا رسول اللہ. حی علی الجہاد، حی علی الجہاد کی جب آواز لگتی تھی تو کوئی صحابی قلم اور کاغذ اٹھا کر نہیں آتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں میں بھی ایک حدیث لکھ لیتا ہوں، یہ بھی جہاد ہے. کاغذ قلم لے کر کوئی بھی نہیں آیا کرتا تھا، سب تیر و تلوار لے کر تیار ہو کر آیا کرتے تھے کہ جنگ میں جانا ہے. اللہ تعالی ہماری امت کو اس دین کو اچھی طرح سمجھنے اور اس شریعت کی طبیعت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. بھائی اللہ کے بندے جہاد کرو، کافروں کو قتل کرو، مارو. آسان سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کو ہندوستان سے الگ ہوئے، آزاد ہوئے میں نہیں کہتا ہوں، یہ کوئی آزادی وزادی نہیں ہے. پاکستان کو ہندوستان سے الگ ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں. کتنے سال؟ تمہارے ابا کے ابا اور تمہارے دادا کے ابا بھی دنیا سے گزر گئے ہیں، اور ابھی تم لوگ بھی 20 سال کے قریب پہنچ رہے ہو، 15 اور 20 سال کے ہو رہے ہو. 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا ہے، لیکن آج تک ایک بھی شریعت کا حکم پاکستان شریف میں نافذ نہیں ہوا. اور یہ بات سمجھ گئے؟ پاکستان کو ہندوستان سے الگ ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک بھی شرعی حکم، شریعت کا حکم پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکا. دوسری طرف افغانستان میں 40 سال سے ایک بار روس کے خلاف جہاد ہوا،
اور دوبارہ امریکہ کے خلاف جہاد ہوا. پہلی بار جب روس کے خلاف جہاد ہوا اس کے بعد اسلامی حکومت قائم ہوئی اور 6 سال تک وہ حکومت قائم رہی اور پورے افغانستان میں اللہ کی شریعت کے مطابق نظام چلتا رہا. اور اب دوبارہ ان 40 سالوں سے آپ یہ 20 سال نکال دیں، امریکہ کے خلاف جہاد ہوا اور الحمدللہ دوبارہ سے شرعی نظام کے لیے اور شریعت کے احکام کے لیے یہ ملک بھی تیار ہے، یہ قوم بھی تیار ہے، یہ زمین بھی تیار ہے. یہاں کہیں بھی جمہوریت نہیں ہے، یہاں کہیں بھی ووٹ نہیں ہے، یہاں کہیں بھی زندہ باد مردہ باد کی باتیں نہیں ہیں. بس ایک اللہ ہے اور اسی اللہ کا حکم ہے، اور نیچے یہاں ملا ہے اور ملا کے شاگرد ہیں، مقتدی ہیں، سب اللہ کا حکم مانتے ہیں. کوئی جمہوریت نہیں ہے یہاں پر، کوئی جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں یہاں پر، کوئی جمہوری اسلامی اور غیر اسلامی پارٹیاں نہیں ہیں یہاں پر. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صاف اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غیر اسلامی پارٹی ہیں، لیکن ان کو پھر بھی حکومت مل جاتی ہے اسلامی ملک میں. لعنت ہو ایسے نظام پر، لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر. مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ باتیں سنی، مہاجرین کی باتیں سنی، انصار کی باتیں سنی، سب فدائی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دی اور قافلے کو حکم دیا کہ اللہ کے نام پر چلو، شاباش، حرکت. سب خوش ہیں، اوپر اللہ اور نیچے زمین پر رسول اللہ اور ان کے ساتھ عباد اللہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، کوئی اختلاف نہیں. چلو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ 2 جماعتیں ہیں نا، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے اور ایک مسلح لشکر ہے، ان دونوں میں سے ایک کے اوپر اللہ مجھے غلبہ دے گا. اور پھر فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے مشرکین کے قتل ہونے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوں. اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ابو سفیان کے غنیمت کے قافلے سے ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، لڑائی کا کام شروع ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ. لیکن یہ خوشخبری بھی ساتھ ساتھ سنا دی کہ مشرکین یہاں مریں گے، بہت زیادہ مریں گے. اب جب ہم نے یہ تفصیل پڑھ لی ہے، اب آپ یہ بات سمجھ لیں گے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جس وقت ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے تھے تو بعض صحابہ کرام اس جنگ کے حق میں نہیں تھے. ان کی رائے یہ تھی کہ بس اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. حق ظاہر ہو جانے کے بعد وہ آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے جیسے کہ وہ موت کی طرف دیکھتے ہوئے ہانکے جا رہے ہوں. موت کو اپنی آنکھ سے وہ دیکھ رہے ہیں اور انہیں ہانکا جا رہا ہے. تو آدمی ڈرتا ہے نا، جنگ کے لیے جاتے وقت آدمی ڈرتا ہے نا. ہمارے امیر حضرت قاری محمد طاہر فاروق شہید رحمہ اللہ تعالی نے جنگ سے آئے ہوئے لڑکوں سے پوچھا کیسے ڈر لگ رہا تھا، تو ایک خاموش بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا، میں کانپ رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بالکل سچ کہتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میں جنگ کے میدان میں نہیں ڈرتا وہ جھوٹا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی انسان تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ تو بھاگ گیا ہے، اب لڑائی ہونے والی ہے، تو کچھ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اب نہ اسلحہ ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں اور جنگ کرنی ہے. پریشانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بزدل تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈرپوک تھے. مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب جنگ شروع ہوتی ہے تو آدمی کانپتا ہے اور گھبراتا ہے کہ بھئی کیا ہونے والا ہے. وہ کوئی مٹھائیاں تو نہیں تقسیم ہوتی، حلوے تو نہیں تقسیم ہوتے، ڈرون حلوے ہوتے ہیں، ڈرون حملے ہوتے ہیں. وہاں پر جنگ میں آپ جا رہے ہو اس طرف، پتہ نہیں کہاں سے گولی آئی اور آپ گر گئے، پتہ بھی نہیں چلا. جنگ کے میدان میں شروع میں جب جنگ شروع ہوتی ہے تو آدمی ڈرتا ہے، اور جب لگ جاتی ہے اس کے بعد تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. کوئی اس کو مار رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، بس اللہ خیر کرے. سمجھ گئے؟
اور جب جنگ ختم ہو جائے گی تو پتہ چلے گا کون بچا ہے کون زندہ ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی۔ کسی انسان سے آپ اگر پوچھتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگتی۔ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ جھوٹا ہے نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہو اور اسے بھوک نہ لگے، زندہ ہو، جاندار ہو، حیوان ہو یا انسان ہو، اسے بھوک نہ لگے، یہ ممکن ہے؟ نہیں، ہر مخلوق کو بھوک لگتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان جنگ کے میدان میں تھوڑا تھوڑا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ اسی کو اللہ جل جلالہ نے یہاں قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ شروع میں تھوڑے پریشان ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جنگ ہوئی، اور جنگ بدر میں ایسی جنگ ہوئی کہ 70 کفار کے سردار قتل کیے گئے اور 70 کفار کے سردار گرفتار کیے گئے، اور صحابہ کرام کامیاب ہو گئے۔ کفار اور مسلمانوں کی پہلی باضابطہ اور بہت بڑی جنگ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا